مرحوم کو یاد کر کے رونے سے کیا مرحوم کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیا واقعی جب ہم اپنے کسی مرحوم عزیز کو یاد کر کے روتے ہیں تو اسے قبر میں تکلیف ہوتی ہے؟ کیا ہمارے آنسو اس کے لیے عذاب کا سبب بن سکتے ہیں، یا یہ صرف ایک غلط فہمی ہے جو برسوں سے لوگوں کے درمیان پھیلتی چلی آ رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ لوگ جو اپنے والدین، اولاد یا شریک حیات کی جدائی میں بے اختیار رو پڑتے ہیں، کیا وہ گناہ گار ہوتے ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو پھر وہ مشہور بات آخر آئی کہاں سے کہ مرحوم کو رونے سے تکلیف ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن، صحیح احادیث اور مستند علماء کی وضاحت کی روشنی میں اس حساس مسئلے کی حقیقت جانیں گے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کو وہ حقیقت معلوم ہو جائے جس نے برسوں سے لاکھوں لوگوں کو الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ درمیان میں بیان ہونے والی ایک حدیث آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی نے زندگی عطا فرمائی اور اسی نے موت کو پیدا کیا تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا اور موت کی حقیقت سے بھی آگاہ فرمایا۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو تقریباً ہر انسان کی زندگی سے کسی نہ کسی انداز سے جڑا ہوا ہے۔ جو وہ سوال ہے جو کسی عزیز کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اکثر لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے، کیا مرحوم کو یاد کر کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم موت کی حقیقت کو سمجھیں، کیونکہ جب تک موت اور اس کے بعد کے سفر کو نہیں سمجھا جائے گا، اس سوال کا صحیح جواب بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان ایک دن ضرور اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ نہ کسی بادشاہ کو ہمیشہ رہنا ہے، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی طاقتور کو، اور نہ ہی کسی کمزور کو۔ موت ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے موت کو کثرت سے یاد کرنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ موت کی یاد انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے اور نیک اعمال کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ محترم ناظرین، جب کسی انسان کی زندگی کا مقررہ وقت مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کا فرشتہ حضرت ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے تمہیں موت کا وہ فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر مرنے والا نیک اور ایمان والا ہو تو اس کی روح نہایت آسانی سے جسم سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے بہہ جاتا ہے۔ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، پھر اس کے اعمال کے مطابق اس کا اندراج کیا جاتا ہے، اور بعد ازاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو دوبارہ قبر کے ساتھ تعلق دیا جاتا ہے جہاں برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص ایمان سے محروم یا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو اس کی روح سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کے لیے آخرت کی ابتدائی مراحل بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات صحیح احادیث میں بیان ہوئی ہیں اور ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ اصل کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کی تیاری میں ہے۔ جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو دنیا والے اس میت کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور اسے احترام کے ساتھ قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ جسم زمین میں رہ جاتا ہے جبکہ انسان برزخ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر قبر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں اور ایمان و عمل کے مطابق سوالات کیے جاتے ہیں۔
یہی وہ مرحلہ ہے جہاں دنیا کے اعمال کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے۔ نیک انسان کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، جبکہ برے اعمال والے کے لیے قبر عذاب کی جگہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ دنیا کی عارضی زندگی کے بجائے اپنی ابدی زندگی کی تیاری کرے۔ اب جب کہ ہم نے موت اور برزخ کا مختصر تعارف جان لیا، تو آئیے اس سوال کی طرف آتے ہیں جس کی وجہ سے شاید آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا مرحوم کو یاد کر کے رونے سے واقعی مرحوم کو تکلیف ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے۔ جب کوئی شخص اپنے کسی عزیز کی وفات پر روتا ہے تو وہ کیوں روتا ہے؟ وہ اس لیے روتا ہے کہ اس نے اپنا باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، شریک حیات یا کوئی انتہائی عزیز دوست کھو دیا ہوتا ہے۔ اس کے آنسو محبت، جدائی اور فطری غم کا اظہار ہوتے ہیں۔ اسلام انسان کو پتھر دل نہیں بناتا بلکہ اس کے جذبات کی قدر کرتا ہے۔ اسی لیے اس مسئلے کا فیصلہ صرف جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ قرآن اور صحیح سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ اب آئیے اصل سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ کسی عزیز کی وفات پر غمگین ہونا، آنکھوں سے آنسو بہنا اور مرحوم کو یاد کرنا ایک فطری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جذبات کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسی لیے اسلام نے فطری غم کو منع نہیں کیا بلکہ بے صبری، نوحہ اور اللہ کی تقدیر پر اعتراض سے منع فرمایا ہے۔ اس حقیقت کی سب سے بڑی دلیل خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہو، اور اے ابراہیم، یقیناً ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرحوم کی جدائی میں رونا، آنسو بہانا اور غم محسوس کرنا ناجائز نہیں بلکہ یہ انسانی فطرت اور رحمت کی علامت ہے۔ اگر صرف رونا ہی حرام ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ کرتے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ حدیث کیا ہے جس میں آتا ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن اس حدیث کو سمجھنے میں جلدی کرنا درست نہیں، کیونکہ اسی مسئلے کی وضاحت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہر میت کو اس کے گھر والوں کے عام آنسوؤں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا واضح اصول ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی شخص خود دنیا میں لوگوں کو نوحہ کرنے کی وصیت کر کے گیا ہو، یا اس نے اپنی زندگی میں ایسے رسم و رواج کو پسند کیا ہو، یا اس کے اہل خانہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتے ہوئے چیخو پکار سینہ کو بھی بال نوچنے اور جاہلیت والے نوحے کریں، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ایسی صورت میں وعید آئی ہے، لیکن صرف محبت میں آنسو بہانا یا مرحوم کو یاد کر کے خاموشی سے رونا اس وعید میں شامل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی طرح پکارے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام نے نوحہ سے منع کیا ہے،
رحمت کے آنسوؤں سے نہیں۔ اسی لیے اہل علم نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنی والدہ کو یاد کر کے خاموشی سے رو لیتا ہے، کوئی ماں اپنے بیٹے کی جدائی میں آنسو بہا دیتی ہے، یا کوئی شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کو یاد کر کے غم محسوس کرتی ہے، تو اس میں گناہ نہیں بلکہ یہ محبت کی علامت ہے، بشرطیہ کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف کوئی بات نہ کہی جائے۔ تو کیا مرحوم کو اپنے عزیزوں کی یاد آتی ہے؟ کیا وہ ان کے حالات سے باخبر ہوتا ہے؟ کیا وہ ان کی دعائیں وصول کرتا ہے؟ اور کیا زندہ لوگوں کے اعمال مرحوم کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ اب ایک اور اہم سوال سامنے آتا ہے کہ اگر مرحوم کو یاد کر کے عام انداز میں رونے کو تکلیف کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ خود نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، صدقہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنے اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بعض ایسے ذرائع باقی رکھتا ہے جن کے ذریعے مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مرحوم کے لیے سب سے قیمتی تحفہ آنسو نہیں بلکہ دعا ہے۔ اگر آپ اپنے والدین، بھائی بہن یا کسی عزیز سے سچی محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، صدقہ کریں، اگر ممکن ہو تو ان کی طرف سے نیکی کا کوئی کام کریں۔ یہی چیزیں اللہ کے حکم سے ان کے لیے باعث رحمت بن سکتی ہیں۔ بعض صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مخصوص مواقع پر میت کو بعض چیزوں کا ادراک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تدفین کے بعد جب لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے، لیکن اس سے یہ بات نہیں کر سکتی۔ ہر مرحوم دنیا کے تمام حالات دیکھتا ہے اور سنتا رہتا ہے۔ ایسی باتوں کی نہ قرآن میں دلیل ہے اور نہ صحیح احادیث میں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مرحوم کو بہت زیادہ یاد کریں گے تو وہ پریشان ہوگا۔ اس بات کی کوئی واضح اور صحیح دلیل موجود نہیں کہ صرف محبت میں یاد کرنا یا خاموشی سے آنسو بہانا مرحوم کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ایسی باتوں کو دین کا حکم سمجھ کر بیان کرنا درست نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناراض ہو کر چیخو پکار کرے، سینہ کو بھی کرے، گریبان پھاڑے، بال نوچے یا ایسے جملے کہے جسے اللہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں، یا جاہلیت کے انداز میں نوحہ کرے، تو یہ کام شریعت میں ناجائز ہیں اور ان سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین، ایک سچے مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ غم کے باوجود صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے اور اپنے مرحوم کے لیے دعا کرے۔ یہی وہ راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس لیے اگر آج بھی آپ اپنے والد، والدہ، بھائی بہن، شریک حیات، اولاد یا کسی عزیز کو یاد کر کے خاموشی سے رو لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ محبت اور وفاداری کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے مرحوم عزیزوں کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ آخر میں اس موضوع کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام نے رحمت کے آنسوؤں کو منع نہیں کیا، بلکہ نوحہ، ماتم اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض سے منع کیا ہے۔ اس لیے ہمیں غیر مستند باتوں کے بجائے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔